الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون۔ قرآن کریم کے بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے بعض گروہوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اور ابھی میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 قرآن کریم کے دو مقامات کی تلاوت کی ہے۔ ان دونوں مقامات پر اور ان کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ منافقین کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، منافقین کون ہیں اور منافقین کی علامات کیا ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ کافر مسلمان کا دشمن ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کافر سے بھی زیادہ بدترین شخص منافق ہے، اور منافق مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، بلکہ مسلمان ہوتا ہے، بلکہ وہ مسلمان ہوتا ہے، مسجدوں میں موجود ہے، عیدگاہوں میں موجود ہے، جلسوں میں دروس میں موجود ہے، لیکن اوپر سے اندر سے وہ کسی جگہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کافر دشمن ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے مسلمان کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ منافق سے بچنا بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے اندر ہے، نہ صرف ہمارے اندر بلکہ ہم ہی میں سے ہے۔ یہ پوشیدہ دشمن اللہ رب العزت نے اس کی سزا اسی لیے بڑی سخت قرار دی ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ اس کی یقیناً کوئی وجہ ہوگی، نمازیں وہ پڑھے، حج وہ کرے، روزے وہ رکھے، جمعے کے اجتماعات میں وہ شرکت کرے، اور پھر وہ سب سے گہرے گڑھے میں بھی ڈالا جائے، تو اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ وہ زبان کا مسلمان ہوتا ہے، دل کا کافر ہوتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کافر سے مسلمان اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، منافق سے بچاؤ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے منافق کی سزا بھی بہت زیادہ رکھی گئی۔ منافق کون ہے؟ منافق کون ہے اور نفاق کی نشانیاں کیا ہیں؟ ریاکاری ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری، نیکوں کو بھی بدوں کو بھی سب کو وہ بیماری کھائے چلی جا رہی ہے۔ ریاکاری ان منافقین کا ایک سب سے مشہور وصف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز فجر اور نماز عشاء میں کیا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر انہیں سورینوں کے بعد زمین پر رگڑتے ہوئے بھی آنا پڑے تو یہ ضرور مسجد میں آ جائیں، لیکن نہیں آتے کیونکہ انہیں اجر و ثواب کا تو پتہ نہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ فجر میں تو چند لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، کون جانتا ہے میں آیا ہوں یا نہیں آیا۔ یہی معاملہ عشاء کا ہے۔ اس کے برعکس آپ کو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں بکثرت نمازی ملیں گے، ان دو نمازوں میں کم۔ اور فرمایا منافقین پر سب سے بھاری نمازیں بھی دو ہی ہیں، وہ بھی یہی دونوں ہیں، عشاء اور فجر، اور سبب بھی وہی ہے۔ ان دو نمازوں میں ریاکاری کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ہوتا ہی نہیں مسجد میں، ہم نہ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کوئی بھی عمل جب صرف لوگوں کے لیے کیا جائے تو وہ موقت ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے جمعہ میں کافی تفصیل سے بات ہوئی کہ ہم نے روزے رکھے بڑے شوق کے ساتھ، لیکن اس شوق کے پس پردہ اللہ کی رضا نہیں تھی۔ وہ اس لیے کہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، رکھے چلے آ رہے ہیں، اور ایک خطرہ ہمیں لوگوں سے ہوتا ہے کہ اگر روزہ نہ رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے۔ جب یہ اتنی سی بات کسی عمل میں آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ یہ منافقانہ رنگ ہے، اس نفاق سے بچیں۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی جو صفتیں بیان کی تو ان میں سے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انسان کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کئی طرح کی ہیں، نیکی کے نام سے، نیکی سے بچنے کے نام سے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں وہ زکوٰۃ کے بڑے پابند ہیں، زکوٰۃ بڑی پابندی سے ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ نیکی سے، اس عظیم کام سے بچنے کے چکر میں وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کیا اپنا پورا چارہ لگاتے ہیں، پوری کوشش کریں گے کہ ہم بچ جائیں۔ اور اس کی ایک مثال صرف ذہن میں رکھیں، ہمارے گھروں میں سونا بہت ہوتا ہے، گھروں میں سونا ہے، یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اب گھر ہی گھر میں بیٹھے ہوئے خود ہی سے ہم نے یہ پروگرام طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، اماں کا 7 تولے، 7.25 تولے، بس اماں کو 7 تولے کافی ہے۔ بیوی کو کہا کہ 7 تولے تمہارا، بیٹیاں ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، 7 تولے ان سب کا، چھوٹی بہنیں جو زیر کفالت ہیں 1 ہیں 2 ہیں 4 ہیں، 7 تولے ان کا۔ اب گنیے کتنا ہو گیا، گھر بھرا ہوا ہے سونے کا اور یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اور اللہ کو دھوکہ کیا دینے جا رہا ہے۔ نصاب ہے 7.5 تولے، ہماری کسی عورت کے پاس 7.5 تولے نہیں ہیں، سب کے پاس 7 تولے، 7.25۔ کس کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے یہ تمہیں دیا، تم نے اپنی ماں کے لیے 7 خاص کر دیے، بیوی کے لیے 7 خاص کر دیے، بیٹیوں کے لیے 7 کر دیے۔ یہ سونا کس کا ہے؟ اس سونے کا مالک تو ہے جو کما کے لا رہا ہے، اور اللہ نے مانگ کیا لیا ہے آپ سے؟ 1000 ریال اللہ پہلے دیتا ہے اور 25 ریال اس میں سے طلب کرتا ہے۔
کوئی بڑی رقم نہیں مانگی، 100 میں سے 2.5، 1000 میں سے 25، 1,00,000 ریال اللہ دے تو 2,500 صرف۔ اب 97,500 جیب میں ڈال کر مزے کرنا چاہتا ہے اور 2,500 دے کر فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں اور ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ 1,00,000 سے کھیلنا چاہتے ہیں، 1,00,000 سے مزے اڑانا چاہتے ہیں، صرف 2,500 اللہ نے مانگ لیا کہ میرے غریب مسکین بندوں کو دے دو، وہ دینے کے لیے تیار۔ یہ بھی ایک نفاق ہے، اللہ کے ساتھ گیمیں کھیلنا، اللہ کو دھوکے دینے کی کوشش کرنا۔ منافقین وہ ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، وہو خادعہم، وہ انہیں دھوکہ دے گا، دے رہا ہے۔ اور دھوکہ اتنی بری صفت ہے کہ اللہ کی تو ہو نہیں سکتی۔ اللہ تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اسے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مالک ہے پوری کائنات کا، حاکم ہے، خالق ہے۔ لیکن قرآن کریم میں بعض جگہوں پر اللہ نے بعض کلمات ایسے استعمال کیے ہیں جیسے یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ بھول ہے نا، قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ نے اپنی طرف بھول کی نسبت فرمائی، لیکن اللہ بھولتا نہیں۔ صرف ترکی بے ترکی جواب جسو کہتے ہیں نا، اللہ نے ترکی بے ترکی جواب کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا کہ تم نے مجھے بلا دیا، جاؤ میں نے تمہیں بلا دیا۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ بھولتا نہیں۔ اسی طرح انسان دھوکہ دہی کی کوششیں کرتا ہے، اللہ دھوکہ نہیں دیتا۔ لیکن لفظ استعمال کیا، منافق وہ ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، پہلی صفت یہ کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے آ ہی جائیں، اول تو عشاء میں فجر میں غائب ہیں، کسی دوسری نماز میں مسجد میں آ ہی جائیں، قاموا کسالى، سست، نماز میں کھڑے کبھی ادھر کبھی ادھر، جماعت میں 4 آیتیں لمبی ہو گئیں، یہ کوسنے دے رہے ہیں امام کو۔ یہ ہے نماز میں آنا، اور وہ بھی سستی کے ساتھ۔ وضو کیا تو ایسے بس ٹائم پاس وضو کر لیا، کونیاں خشک ہیں، نیچے سے گال خشک ہیں، پرواہ ہی نہیں، ایڑیاں خشک ہیں۔ وضو میں سستی، مسجد میں آ گئے نماز میں سستی۔ اور چستی کس میں ہے؟ نماز کی ادائیگی میں چستی ہے، تاکہ 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھوں اور میں جاؤں۔ یہ ساری منافقانہ چالیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، تیسری صفت بیان فرما دی کہ لوگوں کو رو رعایت، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤن الناس، یہ اپنے عمل لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھلاوے کا عمل کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں یہ اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ اب 3 تسبیح ہم نے سنا ہوا ہے کہ کم از کم سجدے رکوع میں کم از کم 3 تسبیح ہونی چاہیے، اور 3 تسبیح یقیناً ہم پڑھتے ہیں، لیکن اتنی تیزی سے، اتنی جلدی کے ساتھ کہ وہ 3 بھی 3 نہیں رہتی۔ ٹھک ٹھک سے جب سجدے لگ رہے ہوں گے تو 3 کیا ہوں گی؟ سمع اللہ لمن حمدہ آرام سے کہنا نہیں، اس کی آگے دعا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یاد ہی نہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یاد بھی کرتے ہیں اللہ کو تو تھوڑا سا۔ کل 3 مرتبہ تسبیح کہیں گے، وہ بھی اتنی تیز سے کہ وہ گنی نہ جائے۔ دعاؤں کی جگہ دعا نہیں، بس ایک ٹکڑا یاد کر لیا ہوا ہے بچپن میں، وہی لیے پھر رہے۔ بچپن میں پاکٹ سائز کی نمازوں سے ہم نے نمازیں یاد کی ہوئی ہیں، جن میں سے آدھی سے زیادہ غلط نمازیں بیان کی گئی ہیں، سنت کے خلاف، وہ یاد ہیں، آج تک بھی وہی چلی آ رہی۔ ساری دنیا کی ڈگریاں
ساری دنیا کے علوم و فنون، ساری دنیا کی ٹیکنیکل جتنی بھی مہارات ہیں حاصل ہیں، کر رہے ہیں، اپنی نماز سیدھی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کریں۔ جو ماں باپ پڑھتے رہے، دادا دادی پڑھتے رہے، چچا پھوپھا پڑھتے رہے، وہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ منافقانہ چالیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافقانہ حرکتیں ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے یا نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ آپ کبھی کسی وقت 100 نمازی کو کھڑا کر لیں، آپ کو ایک یا دو آدمی بتائیں گے کہ وہ دعا کون سی ہے، نہیں تو کسی کو آتی نہیں۔ ذکر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا۔ کچھ جگہیں ہیں جہاں ذکر موجود ہے، کرتے ہی نہیں، یاد ہی نہیں کیا ہوا۔ جو بچپن میں تھوڑا بہت سیکھ کے آ گئے وہی سیکھا، بڑے ہو کر سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ آیت 54 میں، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو بڑی سستی سے، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نہیں خرچ کرتے سوائے اس حالت میں کہ خرچ کرتے ہوئے دل پر ہول پڑ رہے۔ کارہون نفرت کرتے ہیں خرچ کرنے میں، لیکن مجبوری۔ کہیں مولوی نے کہا کہ عید الفطر کا فطرانہ ہے، مجبوری بن گئی، یہ بھی اب 2 کلو 2.5 کلو دانے دینے پڑیں گے۔ زکوٰۃ ہے 2.5% ہے۔ کوشش کی کہ سونا بانٹ تانٹ کر لیں گھر کے اندر ہی، زکوٰۃ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر نکالنا پڑ ہی گیا کہیں، بیوی کو عموماً زیادہ لے کے دیا ہوا ہوتا ہے، ماں کو بھی سمجھا لیا کہ ساتھ کافی ہے، بچیوں کو بھی سمجھا لیا ساتھ ساتھ تمہیں کافی ہے۔ اب بیوی کو کون سمجھائے؟ وہاں مجبوری ہے، ایک سیٹ یہ ہے، ایک سیٹ وہ ہے، ایک سیٹ وہ ہے۔ اب یہاں جان جا رہی ہے کہ یہ تو 7.5 تولے سے زیادہ ہو گیا، اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ مولوی صاحب یہ زکوٰۃ بیوی پر فرض ہے کہ شوہر پر؟ سنتے ہوں گے مسائل یہ آپ۔ سارے گھر کے سونے پر سانپ بنا ہوا ہے، ان کی زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں۔ بیوی کے لیے چونکہ گفٹ لانا مجبوری بنی ہوئی تھی، لا رہا ہے، بیوی کا سونا نصاب سے بڑھ گیا۔ اب نئی جانب ایک اور راستہ تلاش کیا، مولانا حضرت شیخ قاری صاحب مفتی صاحب، بیوی زکوٰۃ دے یا شوہر دے؟ اب سونا سارے کا سارا تم نے لا کے دیا، اس کو گفٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی کی مل چل رہی ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دے دے گی، اور اگر بیوی تمہارے ہی خرچے پر چل رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ کوشش یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ بھی بچ ہی جائے، نصاب سے تو بڑھ گئی ہے لیکن دینی نہ پڑے، کیونکہ میں تو مالک نہیں، بیوی مالک۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس قسم کے معاملات، سستی اور کاہلی، یہ ماہ رمضان کے بعد ہم لوگوں میں خاص طور پر آ جاتی ہے۔ جو آج کا یہ موضوع ہے وہ طور خاص اس لیے کہ رمضان گزرا، ہم تازہ تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، 11 رکعتیں بلا ناغہ عام دنوں سے زیادہ پڑھ رہے تھے، اور کہیں کہیں آپ کو معلوم ہے 23 رکعتیں زیادہ ہو رہی تھی۔ 11 رکعتیں پڑھتے رہے، 23 رکعتیں پڑھتے رہے۔ جیسے ہی رمضان گزرا، 11 بھی گئی، 23 بھی گئیں، 5 بھی گئیں، یہ ساری ہی گئی۔ یہ سستیاں منافقین کی چالیں ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بالکل شروع میں ہی منافقین کا ذکر کر دیا۔ سورہ بقرہ آغاز ہی آپ پڑھیں گے تو وہیں آپ کو منافقین کی صفات نظر آ جائیں گی کہ منافقین کون لوگ ہیں۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس اب ہماری چھٹی ہو گئی ہے۔ رمضان المبارک گزر گیا ہے، باقی 11 مہینے کس کے ہیں؟ جس کا رمضان ہے اسی کے 11 ہیں۔ جو رمضان کا رب ہے وہی پورے سال کا رب ہے۔ جو فرائض ہم پر تراویح کے علاوہ اور روزے کے علاوہ، روزے اور تراویح کے علاوہ جو ذمہ داریاں باقی ہیں وہ سارا سال باقی رہتی ہیں۔ ہمارے لوگ رمضان میں یہ کام کر لیا اور اس کے بعد چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ مسند امام احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
ان لکل عمل شرع ولکل شرۃ فطرہ، ہر عمل، ہر کام، اس کے لیے نشاط، اس کے لیے آدمی میں چاق و چوبند ہوتا ہے، اور آدمی چاق و چوبند ہوتا ہے اور اس میں ہی دوبارہ سستی آ جاتی ہے۔ ہر عمل کرنے والا کبھی چاق و چوبند ہے، کبھی سست ہے، اور ہر عمل میں سستی بھی موجود ہے اور ہر عمل میں چستی بھی موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن کانت فطرتہ الی سنتی فقد افلح، اگر کسی کے کام میں چستی آ گئی اور اس نے میری سنت کی طرف اب پیش قدمی کرنا شروع کر دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ چستی آئی تو وہ کس طرف؟ میری سنت کی طرف، ہمارا میری سنت کی طرف چستی آ گئی، کامیاب ہو گیا۔ اور جس آدمی کی چستی ومن کانت فطرتہ الی غیر ذالک فقد ہلک، اگر چستی آ گئی سنت سے برعکس کاموں کی طرف تو وہ ہلاک ہو گیا۔ رمضان المبارک میں ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ہمارے سارے کام جو ہیں وہ دین کے مطابق ہوں۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ رمضان کا مہینہ داڑھی نہیں منڈواتے، رمضان کا مہینہ داڑھی نہیں منڈواتے۔ کبھی کبھی رمضان کے آخری دنوں میں بعض لوگوں کو دیکھیں تو کافی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، عید کے دن پھر وہی پہلی سی شکل۔ اب نیک کام کی طرف چستی اختیار کی، کون سا نیک کام؟ آپ نے فرمایا جس کی چستی میری سنت کی طرف ہوئی افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ رمضان آیا، مسلمان نے سمجھا کہ رمضان میں داڑھی منڈوانا شاید زیادہ گناہ ہوگا، میں داڑھی نہیں منڈواتا، داڑھی رکھنا شروع کر دی، فقد افلح، اگر اس پہ قائم رہے گا کامیاب ہو گیا، جیت گیا، فلاح پا گیا۔ اور فرمایا کہ اگر اس کی یہ چستی وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، میری سنت کے ترک کرنے کی طرف چستی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ کتنے ہلاک ہیں ہمارے بھائی، اللہ رب العزت ان کو سنت کی طرف توجہ دلائے، توفیق عطا فرمائے کہ وہ سنت پر عمل کریں۔ رمضان کا مہینہ داڑھی رکھے ہوئے تھے، رمضان گزرتے ہی داڑھی ختم ہو۔ اور اگر ان منافقین کی صفات کا تذکرہ کیا جائے تو انہی میں سے ایک یہ آتا ہے کہ یہ ہوائی محل تیار کرنے میں لگے رہتے۔ آپ کچھ مسلمانوں کو دیکھیں گے پکے بے نماز، کہیں گے جب نبی کے امتی ہیں، نبی ہماری سفارش نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ ایسے جیسے نبی مجبور ہے ان کی سفارش کرنے۔ یہ ہیں ہوائی محل، تمناؤں پر دنیا آباد کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ضرور، لیکن کن کی؟ جن کے اعمال خیر اور اعمال شر میں معمولی فرق رہ جائے گا، تھوڑے سے اعمال خیر کم ہو گئے، اعمال شر بڑھ گئے، گناہ تھوڑے بڑھ گئے، اللہ رب العزت اجازت دے گا کہ اے میرے نبی ان کی سفارش کرو تاکہ ان کی کمی کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سنتیں چھوڑوں، میں فرائض چھوڑوں، میں دین اسلام سے اپنی مرضی سے کبھی کوئی عمل کروں اور نبی میری سفارش کرے گا، صحیح مسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، ایک جماعت آ رہی ہوگی، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ میری پارٹی، میری جماعت، میری امت، میرے لوگ آ رہے، ان کی شکلیں، ان کا انداز، ان کی چال ڈال مجھے نظر آئے گی کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ جب وہ قریب آ جائیں گے میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یا اللہ کیا ہوا، یہ تو میرے لوگ ہیں، تو اللہ فرمائے گا انک لا تدری ماذا احدث بعدک، اے میرے نبی تو نہیں جانتا تیرے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا کارستانیاں کی تھی، یہ شکل سے تیری امت کے لوگ ہیں لیکن کرتوت ان کے وہ نہیں تھے، انہوں نے تیرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔
اب یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو دیکھنے میں پورے امتی نظر آئیں، نبی کو پسند آ رہے ہیں کہ میرے لوگ آ رہے ہیں؟ یہ وہ ملا ہیں جو دین میں اپنی ایجادات، دین میں بدعات کو ایجاد کر کے دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ داڑیاں بھی ہیں، امامے بھی ہیں، چوغے بھی پہنے ہوئے ہیں، ان کی شکل و صورت ساری علماء کرام والی ہے، لیکن علماء سو، بدترین لوگ جو اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بقیے ادھیڑ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، تو دشمنوں کو دعائیں دینے والے، پتھر کھا کر بھی اس قوم کے لیے دعائیں مانگنے والے، طائف کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، سر اقدس سے خون بہہ کر پاؤں تک پہنچ گیا، اور پاؤں تک جوتا میں خون اتنا زیادہ پہنچ گیا کہ پاؤں سے جوتے کو ہٹانا مشکل ہو گیا۔ جن لوگوں نے اتنا مارا، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ آیا، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ملک الجبال ہے، یہ پہاڑوں پر مامور فرشتہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے بھیجا ہے۔ اب یہ فرشتہ جو ملک الجبال ہے کہتا ہے اللہ کے رسول، پہلے سلام کیا اور کہا لَإِنْ شِئْتَ لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ، اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ پوری طائف کی بستی پیس کے رکھ دوں۔ اتنا مارا ان لوگوں نے، سر سے خون بہہ کر پاؤں تک چلا گیا، فرشتہ موجود ہے، یعنی اس وقت بڑی طاقت موجود ہے، چاہتے تو ملیا میٹ کروا دیتے طائف والوں، لیکن نہیں، کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ آج یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے یشہدو ان لا الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دیا کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج یہ مشرک ہیں تو کیا ہو، لیکن ان مولویوں کے کرتوت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی اپنے دل میں نرم گوشہ اس وقت نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا فرمائیں گے، سحقن سحقن، یہ دفع ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں میری آنکھوں سے۔ جو آدمی سنت کا حلیہ بگاڑے، سنتوں کو ہٹا کر یہ سنتوں کے ساتھ ہی اور کچھ لگا کر اس دین میں نئی ایجادات پیدا کرے، ان کا حال قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انداز منافقین کا ہے، یہ انداز ریاکاروں کا ہے، وہ ریاکاری کو لوگوں میں اپنا نام بنانے کے چکر میں دین میں نئی سے نئی عجیب و غریب قسم کی چیزیں داخل کیے جاتے ہیں، اور اب وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں گننے کی ضرورت نہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ مولویوں کے کرتوت نظر آتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں یہ کاروائیاں بڑے زور شور کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ اور ایک چیز جو خاص طور پر مسلمانوں میں کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، ہر آدمی کو اپنی ذات سے غرض، اپنی ذات، میں ٹھیک، میرا بینک بیلنس ٹھیک، سب ٹھیک، پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے مرتا رہے، دوسرے ملک میں کافروں کے ہاتھوں مسلمان پٹ رہے ہیں پٹتے رہے، جبکہ مشہور حدیث ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی تک نہیں لیتا، فرمایا وہ ہم میں سے ہیں۔ اب ہمارے دائیں بائیں کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ گرمی میں ہم اے سی میں موجود ہیں، سردی میں بہترین نرم اور گرم کمبل ہمارے پاس، نرم اور گرم گداز بستر ہمارے پاس، اور کتنے لوگ ہیں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں کوئی۔ اگر کبھی کسی جگہ اعلان ہو جائے چندے کا
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ 2-4 دن اس مسجد میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اس مسجد میں چندہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کے معاملات کے ساتھ یہی اہتمام ہے؟ من لم یہتم بامر المسلمین، جو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا فلیس منا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سوریا کے مسلمانوں کے لیے کبھی آپ نے اکیلے میں بد دعا کی ہے؟ دعا کی ہے مسلمانوں کے لیے؟ کبھی 8 دن کے بعد مسجد میں جمعہ میں امام نے کہا کہ یا اللہ سوریا کے مسلمانوں کی مدد فرما، جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہلاک کر؟ زور سے آمین کہتے ہیں، یہ آمین کہی اور گئے۔ 8 دن میں ہمیں سوریا دوبارہ یاد ہی نہیں آتا۔ برما کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مسجد میں ہم جب سنتے ہیں بورما تو بہت سارے ہمارے بھائی تو وہ ہیں وہ جانتے ہی نہیں یہ کون سا ملک ہے، کیونکہ ہم تو برما کہتے ہیں نا، عرب لوگ کہتے ہیں بورما۔ اب آمین تو چونکہ کہہ رہے ہیں، وہ کئی ایسے کام ایسے ہیں جہاں آمین ہوتی نہیں۔ ایک دن میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب دعائے قنوت مانگ رہے ہوتے ہیں امام، اب دعائے قنوت میں وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، ثنائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اب امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین اور ہمارا بھائی کہہ رہا ہے آمین۔ اب یہاں آمین کی کوئی جگہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم آمین کی جگہ ہے، الحمدللہ رب العالمین آمین کی جگہ نہیں، الرحمن الرحیم آمین کی جگہ نہیں، مالک یوم الدین یہ آمین کی جگہ نہیں۔ ہم آمین کہے چلے جائیں، وہی معاملہ یہاں ہے۔ آمین تھی ہم نے رٹی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ امام نے دعا کرنا شروع کر دی، چلیں اب آمین کہتے رہو۔ بورما کیا بلا ہے ہماری بلا سے؟ میرے بھائی برما بر صغیر کا ٹکڑا، جہاں مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ یقین مانیں بعض فوٹوز دیکھ کر تعجب آتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کتنے مزے سے اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ وہاں گروہوں کے گروہ آگ لگا کر جلائے گئے اور ایسے فوٹو دکھایا گیا جیسے یہ علاقہ ہے ساری لاشیں جلی ہوئی پڑی ہوئی۔ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمارا اپنا معاملہ سیدھا رہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے، خود پیٹ بھر کر کھائے، پڑوسی بھوکا سوئے، یہ مسلمان ہی نہیں، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلمان مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ اور ہماری دوستیاں پھر انہی کے ساتھ، جو ہمیں مارتے ہیں وہی ہمارے دوست ہیں، جو ہمیں پیٹتے ہیں، ہمارے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں وہی۔ اور یہ جو مسلمانوں میں کاہلی اور سستی آئی ہوئی ہے، نہ اپنے مسلمانوں کی پرواہ، نہ مسلمانوں کے حالات کی پرواہ، نہ کسی اور چیز کی پرواہ، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ بات کو لمبا نہیں، مختصر سے انداز سے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس ہماری سستی، اپنے عمل میں سستی، مسلمانوں کے معاملات میں سستی، نفاق میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے گناہوں کا ارتکاب۔ ہم جو مسلسل گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں بھول گئے، اسلام بھول گئے، مسلمانوں کے حالات بھول گئے۔ یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ جب آدمی گناہ پہ گناہ کیے چلے جائے گا وہ کیا کر پائے گا۔ ایک دوسری بڑی عجیب چیز ہے جو ہمیں اس طرف بہت زیادہ لگائے رکھتی ہے، اور وہ ہے بکثرت سونا۔ سونا گولڈ نہیں، اب وہ سونے کو چھوڑ دے، اس کی بات پہلے ہو گئی۔ بکثرت سونا یعنی سارا دن سوئے ہوئے ہیں، اٹھتے ہیں، نہائے دھوئے صاف ہوئے، ایک فلم دیکھی پھر سو رہے۔ یہ بکثرت سونا جو ہے یہ بھی انسان کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے، اور انسان کو یہ ایسی سستی میں مبتلا کرتا ہے۔ اب جسے اپنی نیند کے سوا کوئی غرض ہی نہیں، وہ مسلمان برما کے کیا جانیں گا اور سوریا کے کیا جانیں، اسے تو اپنی غرض ہے، اچھا کھایا، اچھا پہنا،
اور دبا کے سویا۔ اہل علم نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بکثرت سونا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل مر گیا تو مسلمان کیا، کہاں مسلمان، کون مسلمان، آدمی پھر لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ بدن کو یہ زیادہ سونا بھاری کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے، ادھر سے جان چھوٹی، بدن کو بھاری کر دیتا ہے، اب اٹھتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ ابھی اس وقت اٹھیں گے، جماعت ہو، چلیں پڑھ لیں گے۔ اب موٹے آدمی کا انہی فکر میں چکر آتا ہے، پڑھ لیں گے، جماعت گئی، بعد میں آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے، نماز کا وقت گزر گیا۔ اور تیسری چیز جو اس طرف لاتی ہے، اس کے بارے میں میں نے ذکر کر دیا ہے، ریاکاری۔ ریاکاری، اگر کوئی کام ہے، پیچھے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، نماز اچھی، لوگوں کے دیکھنے کی توقع ہے، نماز مسجد میں لوگوں کے دیکھنے کی توقع نہیں، عشاء اور فجر کہیں بھی نہ، یا اپنے گھروں میں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اس سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں، نیکیوں کے پر توجہ دیں، موت کا ہم بکثرت ذکر کیا کریں، اور سلف صالحین کی سیرت کو یاد رکھیں۔ سلف صالحین کس طرح عمل کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کیا تھے، اگر یہ بات ہمارے سامنے رہے تو یقیناً ہم بھی عمل کریں۔ اہل صلاح اور اہل تقوی میں سے ایک صاحب اپنی چھت پر اتنی رات کو نمازیں اتنی رکعتیں، اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کی ایک چھوٹی عمر کی بچی سمجھتی تھی کہ یہ چھت پر کوئی لکڑی کا تنا کھڑا ہے۔ آدمی فوت ہو گیا تو اس بچی نے کسی دن دوبارہ توجہ کی، کہا کہ اس چھت پر ایک لکڑی کا بہت بڑا تنا رہتا تھا، ابا حضور وہ کیا ہوا؟ یعنی میں دیکھا کرتی تھی کہ چھت پر ایک تنا تھا، وہ آج کل نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا وہ تنا نہیں تھا، وہ اس گھر والے صاحب تھے جو رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ اتنا لمبا قیام کہ بچی سمجھی کہ شاید کوئی درخت کا تنا ہے۔ اگر سلف صالحین کی اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں تو چلو ہم تنا نہ بنیں، کم از کم نماز تو 5 وقت ہی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری سستیاں دور کرے، اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ان پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان سے خود سمجھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی غسل کریں مسنون انداز سے کریں۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ مسنون انداز سے کریں۔ ہم غسل کرتے ہیں، چھلانگ لگائی پانی میں اور باہر نکل آئے، صابن لگایا پھر چھلانگ لگائی اور باہر نکل، یا شاور کے نیچے گئے، پیچھے ہٹے، صابن شیمپو لگایا پیچھے، یہ غسل کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو سارے جاندار غسل کرتے ہی ہیں، میں جانور تو نہیں کہتا، جاندار سارے ہی ایسا غسل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا غسل کیا ہے؟ مسنون غسل، استنجا کریں، مکمل وضو کریں۔ اگر پاؤں کے نیچے سے پانی بہہ کر نکل رہا ہے، جیسے کہ ہمارے اچھے صاف ستھرے آج کل واش روم، باتھ روم یہ وہ ہیں، تو پاؤں سمیت مکمل وضو کریں۔ اور اگر پاؤں کہیں ایسی کوئی جگہ ہے نیچے سے ڈرینیج سسٹم صحیح نہیں ہے، پاؤں کے نیچے پانی کھڑا ہو رہا ہے، تو سارا وضو کر لیں، پاؤں چھوڑ دیں، باقی کا جسم اب نہائیں جیسے نہانا ہے مسنون انداز سے۔ اور اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، باہر نکلتے ہوئے صرف پاؤں دھو لیں، آپ کا وضو بھی مکمل ہے، غسل بھی مکمل ہے۔ اور اگر نہاتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، نکلتے ہوئے پھر سے پورا وضو کر لیں۔ یہ ہے مسنون انداز۔ اور سر پہ 3 چلو ڈالیں پورا پانی بہانے سے پہلے۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 3 چلو پانی کے سر پہ ڈالیں، اچھی طرح سال کو مل لیں، بالوں کی جڑوں تک پانی جانا چاہیے۔ اب بہت سارے بال تو ایسے ہیں کہ فوراً پانی چلا جاتا ہے، اور کچھ بال ایسے ہیں کہ وہاں پانی پہنچانا پڑتا ہے، وہاں تو پانی جاتا نہیں، وہ بارش میں سے گزر جائیں تو پانی نیچے تک نہیں پہنچتا۔ اتنے گھنے بال آپ نے دیکھے ہیں، پچھلے دنوں میں ایک دن ذکر کر رہا تھا کہ ان کا کنگا بھی پلاسٹک کا کام نہیں کرتا، ان کا کنگا بھی لوہے کا ہوتا ہے، اس کے داندے لوہے کے ہوتے ہیں۔
تو ایسے بالوں یا جس کے بھی گھنگریالے زیادہ گھنے بال ہیں اچھی طرح سر پہ پانی ڈال کر اپنے انگلیوں کے پوروں سے مل کر پانی کو جڑوں تک پہنچائے. یہ 3 چلو 3 لپے اور اس کے بعد ساری جسم پر پانی بہا لے. یہ ہے غسل کا صحیح اور مسنون طریقہ. غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ جب بھی غسل کریں غسل جنابت سمجھ کر کریں. یہی مسنون غسل ہے اور یہی ہونا چاہیے. اس سے آپ کو ثواب بھی ہوگا اور آپ پاک بھی ہو جائیں گے. گرمی سے ٹھنڈک چاہیے تو ٹھنڈک بھی مل جائے گی. پسینہ دور کرنے کا ارادہ ہے وہ بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوگا، نیت ایسی نہیں ہوگی کہ میں مسنون غسل کرنے جا رہا ہوں، تو ٹھنڈے تو ہو جائیں گے، پسینہ بھی جائے گا، لیکن ثواب کوئی نہیں ہوگا. کسی آدمی کی وفات پر کل پڑھنا، کل کا ختم 10واں اور 40واں کے ختم کرانا، اسلام میں ان کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں. اسلام میں تو یہ ہے نہیں، یہ تو ہم نے بنا لیے بعد میں. یہ انہی مولویوں نے بنائے ہیں جن کا ذکر میں نے درمیان درس کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بالآخر فرمائیں گے سحقن سحقن، یہ دفع ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں اگر انہوں نے میری شریعت میں یہ کام ڈالے تھے. یہ انہی میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خلفائے راشدین کے چاروں کے زمانہ میں 1,50,000 صحابہ میں سے کسی سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں جو آپ ہم نے شروع کر رکھی ہیں. سجدہ تلاوت کیسے کیا جائے؟ دوران نماز آخر میں سورۃ العلق کلا لا تطعہ واسجد، یہ ایک صورت ہے. یہ انہوں نے یاد دلا دیا ہے کہ یہ سیریز 2 پڑھی ہیں. شیخ سید توصیف الرحمن صاحب کی ایک سیڈی ہے جس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری ہے فوائد اخلاص، اخلاص فی العمل، اخلاص نیت، اس کا فائدہ کیا کیا ہے. یہ ایک میرا درس ہے. یہ دونوں ڈیویڈز جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، بھائیوں کے پاس لیتے جائیے. کہتے ہیں کہ فلا تطعہ واسجد کلا لا یطع، یہ لکھنے میں کچھ گڑبڑ کر دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ کیسے کیا جائے گا. اب آیت کے آخر میں ہے، یہ ایک تو باہر ہیں اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو آدمی نماز میں یہ صورت پڑھتا ہے یہ صورت پڑھے اور سجدہ کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، بعد میں قل هو اللہ یا کوئی بھی اور صورت پڑھے اور اس کے بعد رکوع کر لے. کوئی اتنی مشکل اس میں نہیں ہے. ان کا مطلب ہے کہ صورت کے آخر میں ہے تو سجدہ کریں گے تو سجدے کے بعد اٹھیں گے تو کیا کریں گے، اتنی بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں. اٹھئے انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، کوئی اور صورت پڑھ لیجئے اور پھر رکوع کیجئے. کچھ لوگوں کی فرض نماز باجماعت رہ جاتی ہے تو کیا وہ لوگ نماز تراویح کے ساتھ مل کر فرض ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنا، فرض پڑھنے والوں کے پیچھے نفل پڑھنا جائز ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں. اور صحیح احادیث میں بخاری اور مسلم میں یہ واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا. خاص طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ کے جاتے تھے اور اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے. اب ظاہر ہے کہ 2 جگہ تو وہ فرض نہیں پڑھتے نا. یہاں فرض پڑھ کے گئے، وہاں جا کے وہ فرض پڑھتے، پیچھے والے یہ نفل پڑھتے، پیچھے والے جو ہیں وہ فرض پڑھتے. مسجد میں امام جو ہے وہ جماعت تراویح کرا رہا ہے، ایک آدمی لیٹ ہو گیا، وہ تراویح میں آ کر فرض کی نیت سے شامل ہو جائے. یہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرے گا، یہ 2 رکعتیں اٹھ کر اور پڑھ لے. سفر میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آگے امام جو ہے وہ عشاء پڑھنے لگا ہے، عشاء کی جماعت کرانے لگا ہے. پیچھے والا جو ہے وہ ابھی اس کی مغرب رہتی ہے، وہ مغرب کی نماز کی نیت سے کھڑا ہو جائے، وہ 2 پڑھ کر سلام پھیرے گا، یہ تیسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لے. تو مغرب والے کے پیچھے عشاء والے کے پیچھے مغرب اور عصر والے کے پیچھے ظہر، یہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ترتیب بھی قائم رہے. مسجد میں آئے، عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی، آپ کی ابھی ظہر باقی ہے، ظہر کی نیت سے شامل ہو جائیے. جب امام سلام پھیرے گا تو اس کے بعد آپ اپنی عصر کی نماز پڑھ لیجیے.
رمضان المبارک میں زیادہ لوگ تراویح کی نماز پڑھ کر وطر باجماعت ادا نہیں کرتے اور گھر میں تہجد کے بعد پڑھتے ہیں، کیا یہ وطر باجماعت ادا کرنا افضل نہیں ہے؟ یہ مسائل تو رمضان اب گزر گیا ہے۔ بہرحال باجماعت نماز وطر ادا کرنا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کوئی گھر میں بعد میں جا کر دو کر کے 2 4 10 20 رکھتے پڑھتا ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اس بات کو عادت نہ بنایا جائے، لیکن کبھی کبھی پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ ہمارے لوگوں نے جو عادت بنائی ہے وطر پڑھے مسجد میں عشاء کے بعد اور بعد میں بیٹھ کر 2 نفل بھی پڑھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد وطر فوراً پڑھے ہوں اور وطروں کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھے۔ یہ ہم نے کھینچا بڑی دور سے دلیل لائے کہ نبی نے 1 مرتبہ 2 نفل بیٹھ کر پڑھے ہیں وطروں کے بعد۔ میرے بھائی، اور نبی نے کب پڑھے ہیں، کس وقت پڑھے ہیں، کیوں پڑھے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ وہ عشاء کے بعد نہیں تھا، وہ فجر سے پہلے تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ تہجد کے وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تہجد کی نماز پڑھی، تھکے ہوئے ہیں، بیٹھ کر پڑھ لیے، اور آپ 4 فرض 2 سنت پڑھنے کے بعد بیٹھ کے پڑھیں، اور 4 فرض بھی آپ نے خود پڑھے جو 2 منٹوں میں پڑھ لیے جاتے ہیں، جماعت سے بھی نہیں، پھر بھی آپ بیٹھ کر پڑھیں۔ ہر اعتبار سے اپنی ہی مرضی، ہر جگہ اپنی ہی مرضی۔ اگر کوئی اس وقت تہجد پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں، اور اسی حدیث کے ساتھ علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی وطروں کے بعد کبھی نفل پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب مسجد میں باجماعت وطر ہوئے، باجماعت پڑھ لیجئے، اللہ توفیق دے، قیام کیجئے، جتنی مرضی چاہیے نوافل پڑھیے، تلاوت کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہوگا صرف رمضان میں یا کبھی کبھار۔ اور ایک چیز مجھے اور لگتی ہے کہ یہ 8 رکعتیں تراویح تو امام کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں، فرض بھی 4 پڑھ جاتے ہیں، ان کے وطر اس امام کے پیچھے ہوتے ہی نہیں، اس لیے یہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ فرض پڑھنے تک یہ امام مسلمان تھا، تراویح پڑھنے تک بھی مسلمان تھا، وطروں کی جماعت کے لیے اس نے اللہ اکبر کہا، پتہ نہیں امام اسلام سے خارج ہو گیا، یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے دھڑلے سے دعوے سے کہتے ہیں 4 امام برحق ہیں، اور اب یہ ایک امام کو اپنے اسلام سے ہی خارج سمجھتا ہے۔ یہی حالت ہوگی نا، اگر دعویٰ یہ ہے کہ 4 امام برحق ہیں، 4 کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، جس کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں کیا اس کے پیچھے وطر نہیں ہوں گے؟ کتنی عجیب بات ہے، فرض پڑھ لیے، تراویح پڑھ لی، وطروں کی باری آئی، بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ 4 امام برحق ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں نماز تہجد ادا کی؟ نماز تہجد اور نماز تراویح میں کیا فرق ہے؟ نماز تہجد اور نماز تراویح میں فرق یہ ہے کہ تہجد رمضان کے علاوہ ہوتی ہے، تراویح رمضان میں ہوتی ہے۔ تہجد فجر سے پہلے ہے، تراویح عشاء کے بعد ہے، فرق اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف یہ نام نماز ایک ہے، نام الگ الگ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں 2 چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ جس رات آپ نے تراویح پڑھی تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ وہی تراویح ہے، وہی تہجد ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ نے تہجد، یہ رمضان کی بات الگ ہے، دوسرا تراویح کی رکعتوں کو کم و بیش کرنے کے چکر میں صحیح بخاری کے حدیثوں میں اپنے اڑنگے لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ تراویح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان غیر رمضان کے کسی مہینے میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، وہ تو رمضان کے پہلے کی باتیں ہیں، یہ رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کوئی بچی تھی، صحابہ کرام جا کے مسئلے ان سے پوچھا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ جب ہم صحابہ کرام میں سے کسی کو کسی مسئلے کی سمجھ نہ آتی تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ان سے ہمیں علم حاصل ہو جاتا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارا مولوی اپنی طرف سے کہے گا نہیں وہ رمضان کی بات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح باجماعت پڑھی ہے، یہ تو معروف ہے نا، رمضان کے مسائل پھر سے پلٹ آئے ہیں۔
3 دن تراویح پڑھی، پہلے دن پڑھی لمبی پڑھی، دوسرے دن اور لمبی پڑھی، تیسرے دن اور لمبی پڑھی۔ صحابی کہتا ہے ہم ڈر گئے کہ آج شاید ہم سحری بھی نہیں کھا پائیں گے۔ اب بتائیے اتنی تراویح پڑھی، تہجد کی جگہ بچ گئی پیچھے کوئی؟ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہو گیا یفوتنا الفلاح، آج ہماری سحری بھی گئی۔ تہجد کے لیے تو وقت ہی کوئی نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے دلیل کہ نہیں تہجد اور ہیں اور تراویح اور ہیں؟ تہجد تراویح ایک ہی چیز کا نام ہے۔ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا بہت زیادہ گناہ ہے، لیکن سترہ کتنے فاصلے پر رکھنا چاہیے؟ اور اگر سترہ نہ ہو تو آگے سے کتنے فاصلے سے گزرنا چاہیے؟ سترہ وہاں رکھنا چاہیے کہ جس جگہ سترہ پڑا ہے اس کے ساتھ آپ پہلے سجدہ کریں گے، ایک صف کی جگہ۔ یہ تو نہیں کہ میں نماز یہاں پڑھوں سترہ کیمرے والی جگہ رکھ دوں۔ نماز جس جگہ پڑھیں گے 1 میٹر سمجھ لیں آپ، زیادہ سے زیادہ آدمی کتنا ہوتا ہے سجدہ کرے گا تو 1 میٹر جگہ لے لے گا، 1 میٹر 1.5 میٹر صرف سجدے کی جگہ سے 1 بالشت آگے رکھ دیں، تاکہ آپ جب سجدہ کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سر جا ٹکرائے۔ اتنا ہے سترے کی جگہ۔ اس سترے سے آگے سے کوئی گزرتا ہے گزرتا رہے، اور اگر کسی نے سترہ نہیں رکھا ہوا تو بعض اہل علم نے ایک اندازہ دیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن ان کا اندازہ یہ ہے کہ 5-6 صفوں کے باہر اگر کوئی گزرتا ہے تو نمازی کی نظر اس پر نہیں پڑے گی، نمازی کی نماز میں کوئی حرج نہیں آئے گا، لہذا 5-7 صفوں کے بعد سے گزر جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس نمازی کے لیے ہے جو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اگر ایک نمازی نماز یہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی وہ دیکھتا ہے کہ 1 بج گیا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سامنے کلاک سے ٹائم بھی دیکھ رہا ہے، اس نمازی کو 5-7 صفوں کا کیا، یہ تو جہاں سے بھی گزریں گے وہ دیکھ لے گا۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا کسی حدیث میں خانہ کعبہ اس سے مستثنیٰ ہے؟ باقی دوسری طرف سوالات ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ سترہ جو ہے کیا خانہ کعبہ میں نہیں ہے؟ تو کسی مستثنیٰ والی بات تو نہیں ہے، وہاں کچھ مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر جائے، اور وہ نمازیوں کی لاپرواہی کے نتیجہ میں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ طواف کرنے والے طواف کر کے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کہیں بھی کھڑے ہو گیا، وہ طواف کرنے والا تو چونکہ طواف کر رہا ہے وہ تو روک نہیں سکتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رکنا چاہے تو بھی نہیں روک سکتا، اور پیچھے سے اتنا پریشر آ رہا ہے کہ اسے تو جانا ہی جانا ہے۔ ایسی جگہ پہ اگر کوئی گزر جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر لوگ جمعۃ المبارک تو فرض سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ واجب۔ فرض اور واجب کا فرق کیا ہے؟ میرا خیال جمعہ تو سارے ہی فرض سمجھتے ہیں، اور فرض اور واجب میں 3 ائمہ کرام اور ان کے ماننے والوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، تینوں ائمہ اور تینوں کے ماننے والے جو ہیں وہ فرض اور واجب ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں۔ البتہ احناف کے یہاں فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ سے اوپر اور فرض سے نیچے، ان کے درمیان جو درجہ ہے وہ واجب کا درجہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جمعہ جو ہے یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ اب جمعہ فرض ہے، فرض ظہر کی جگہ ہے، اور اگر یہ کہیں کہ مسافر پر جمعہ نہیں تو جمعہ کے لیے خطبہ اور یہ وہ جتنا اہتمام ہے یہ مسافر کر نہیں سکتا، لہذا اس پہ ظہر ہے۔ ظہر پڑھے یا جمعہ پڑھے، دونوں میں سے ایک تو اسے بہرصورت پڑھنا ہوگا۔ یہ فرق جو ہے یہ محض ایک نظری سا فرق ہے، عملی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ نہ واجب چھوڑا جا سکتا ہے نہ فرض چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔